تو مجھے کہنے لگے کہ شریف کہ جی سرکار جی ان کو جانتا ہے میرا تعارف؟ کہہ رہے نہیں جانتا. خیر انہوں نے میرا تعارف کرایا. مجھے کہنے لگا بابا شریف ریٹائر ہو گیا. مجھے کہنے لگا کہ میں کانسٹیبل بھرتی ہوا اور میں نے پہلے دن کہا کہ مولا حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے اور حلال میں زندگی گزارنی ہے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. کہا جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا، جو تنخواہ تھی اس سے گزارا ہوتا نہیں تھا. مسجد نبی شریف کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا میں اس کی کہانی سن رہا تھا، چند سال پرانی بات ہے. تنخواہ سے گزارا ہوتا نہیں تھا. میں نے کیا کیا؟ مزدوری کی. میری بیوی نے مرغیاں پالی، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر کے کام کاج کیے، مزدوریاں کی. میں نے باہر اینٹیں اٹھائیں، ریت اٹھائی، سیمنٹ اٹھائی، بجری اٹھائی، ملبہ اٹھایا. جو مزدوری مل جاتی تھی میں کرتا تھا. گھر کے حالات گزارا ہوتا رہا. میرے بھی عہدے میں ترقی ہوتی رہی. پھر حوالدار بن گیا، پھر ایسا ہی بن گیا، پھر 2 پھول لگ گئے. پھر ایسے ہوتے ہوتے کہنے لگے ایک دفعہ رمضان تھا اور سخت گرمی تھی اور تیسری منزل پہ میں نے اینٹیں طے کی تھی اور عمر ڈھل گئی تھی اور جسم ڈھل گیا تھا اور رمضان اور روزہ اور گرمی اور اینٹیں طے کی تھی کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں اوپر اور اس کی مزدوری ملے گی اور گھر جا کے روٹی کھاؤں گا. اور وہی میں نے رو پڑا اور میں نے جا کے اللہ سے عرض کیا مولا اب تو وسعت کے دروازے کھول، اب تو برکت کے دروازے کھول. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جسم ڈھل گیا ہے، اب زندگی پتہ نہیں کتنی ہے. بس اللہ سے میں نے باتیں کی. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. بس ایسے میں نے باتیں کی، ایسے باتیں کی. ایک بات بتاؤں، ہم ظاہر کو دیکھ کے چلنے والے ہیں. ملکوت لاہوت کائنات کے نظام پہ ہماری نظر نہیں ہے. ہماری نظر نہیں. عائشہ فرمانے لگے میں طواف کر رہا تھا قرآنوں کے جوڑ میں طواف کر رہا تھا. ایک شخص مجھے ملے، فرمانے لگے کبھی آپ ہمارے پاس نہیں آئے؟ ارے آپ کون ہیں؟ میرا نام عثمان مروندی ہے، المعروف لال شہباز قلندر. میں نے ان سے عرض کہ میں آؤں گا. فرمانے لگے کہ سبی کا اجتماع تھا، میں واپس آیا، میں وہاں گیا. فرمایا بھائی باہر تو باہر چیزیں ایسی تھیں جو اچھی نہیں تھیں، میں نے دیکھا تو نور ہی نور تھا اور مجھے کھڑے ہو کے ملے اور میرا استقبال کیا. اب بولو کوئی دیوانہ ہوگا یہ بات مانے گا؟ میں ان کے وطن گیا ہوں، وہاں آذربائیجان، روس کی، جہاں سے یہ تشریف لائے تھے. اب وہاں کہے کہ صدیوں پرانے درویش تھے اور وہ طواف کیسے کر رہے تھے؟ اور ایک درویش کہتے ہیں مجھے ملے اور فرمانے لگے کہ آپ میرے پاس نہیں آتے. بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن بڑوں کی باتوں میں بہت بڑی بڑی دانائیاں اور بڑی بڑے راز بھی ہوتے ہیں. بڑی بڑی دانائیاں اور بڑے بڑے راز بھی ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے ضروری نہیں کہ فقیر کی بات عقل میں آئے تو مانے، عقل میں نہ آئے تو نہ مانے. یہ کبھی نہ سوچئے گا، غلطی نہ کیجئے گا. ضروری نہیں کہ فقیر کی بات عقل میں آئے تو مان لیں اور عقل میں نہ آئے تو پھر چھوڑ دیں. تو کیا واقعہ سنا رہا تھا؟ تو شریف طور تو کہا میں اللہ سے باتیں کرتا رہا، روتا رہا. میں ایک دفعہ گیا تو حاجی صاحب کے پاس گیا. میں کہ حاجی صاحب بس ہو گئی، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر ڈھل گئی ہے. رمضان میں ایسے میں نے اللہ سے باتیں کی.
तो कहा, मुझे उन्होंने बताया कि अच्छा तो फिर ऐसा कर, 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर। जहां तूने पैसे रखे हैं और जब जो तुझे तनख्वाह मिले उसके ऊपर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो। कहा कि बस वो दिन और आज का दिन मैंने रोजाना सूरत कौसर 129 बार और जब मुझे तनख्वाह मिलती है उस पर 129 बार सूरत कौसर मैंने पढ़नी शुरू कर दी। कहा कि मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी मेहरान भी है, अल्टो, और मैं मियां बीवी हम दोनों हज में भी आए हैं, वही तनख्वाह है, वही तनख्वाह है। आप कहेंगे कैसे हुआ? मैं कहता हूं कसरत की तलाश करो, ना करो बरकत की तलाश करो। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है? अल्लाह वालो, कुत्ती के आज तक रेवड़ नहीं देखे, बकरी के रेवड़ सबने देखे हैं। कुत्ती में कसरत होती है, बकरी में बरकत होती है। बरकत के मुतलाशी बनो। कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा वजीफा ऐसा है, कौन सा हलाल का लुक्मा ऐसा है, कौन से हलाल के उठने वाले कदम ऐसे हैं, कौन सी रोजी ऐसी है, कौन सी जॉब ऐसी है, कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें तय्यब, ताहिर और हलाल लुक्मे हैं। इसलिए एक अर्ज किया करता हूं, आज फिर अर्ज कर रहा हूं, कभी भी नौकरी ना मांगिएगा, कारोबार ना मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर नौकरी मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर कारोबार मांगिएगा। जो हलाल तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के बादशाह, फौजें, असले, एटमी निजाम तुझसे नहीं छीन सकते, और जो हराम तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के सारे बैंक बैलेंस तिजोरियां तेरी नस्लों में रह नहीं सकती। मैं जा रहा था, कुछ जलसे जुलूस से सड़क बुलाक थी। मेरे एक मुखलिस ने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाए, सारे आमीन कहें। तो उन्होंने मुझे कहीं रास्तों से निकाला, तो एक ड्राइवर बैठा था, कहने लगा कि मेरे नाना की 900 मुरब्बे जमीन थी। कितने? 900। और आज तक उन्होंने जो गाड़ी ली थी बेची नहीं थी। गाड़ी खड़ी खड़ी फिर परिंदे उस गाड़ी में घोंसले बना लेते थे। फिर गाड़ी खड़ी है, पुराना मॉडल हो गया तो अगली ले ली। लख हासे आज कख कहने